الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 6 اپریل 1988 ہم یہاں شرف آباد کراچی میں
مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام منعقدہ دعوت اللہ کانفرنس کے اس اجتماع میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. مجلس کے زیر اہتمام اس مقام پر ہونے والا غالباً یہ دوسرا پروگرام ہے جس میں آپ حضرات کی والہانہ اور پرخلوص حاضری کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے ملک کے اس بڑے شہر میں فکری طور پر جو راستہ بتایا ہے اور محنت کی ہے اس کے مثبت نتائج بحمداللہ تعالی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ دن بہت قریب ہے کہ قرآن کریم کے اجالے، قرآن کریم کی آفاقی روشنی شرک و بدعت اور سفلی نظریات کی تمام تاریکیوں پر غالب آئے گی اور ایک بہتر مستقبل کے لیے ہم انشاءاللہ آگے بڑھ سکیں گے. قرآن کریم کا جو حصہ میری گفتگو کی بنیاد ہے اس میں حق تعالی نے اہل نظر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہم نے تمہارے فکر و نظر کی رہنمائی کے لیے جو تمہیں ہادی اور راہبر دیا ہے وہ تم میں سے ہے. تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے. تمہارے جذبات و احساسات کو سمجھتا ہے، تمہارے دکھ درد کو سمجھتا ہے، تمہاری خیر اور تمہاری بھلائی میں کوشاں رہتا ہے. دنیا و عقبہ کی کامیابی کے لیے وہ حریص ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، شفقت کا بحر بے قرار ہے، رحمت کا سمندر بے کنار ہے. صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل جگہ. عزیز دوستو، 2 اور 2 4 کی طرح یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ از آدم تا رحمت عالم علی نبینا و علیہم التسلیم تمام انبیاء علیہم السلام انسان تھے. تین ہیں، نوری، ناری اور خاکی. فرشتے نوری، جنات ناری اور بنی نوع انسان خاکی. نوریوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوا، یہ طے. ایسی متفقہ بات ہے جس پر پوری ملت اسلامیہ کا اتفاق ہے. ناریوں میں سے کوئی نبی نہیں ہوا. از آدم تا رحمت عالم علی قائدنا و علیہم التسلیم تمام انبیاء علیہم السلام انسان. اللہ نے نبوت و رسالت کا ہیرا بشریت کی انگوٹھی میں ہی سجایا ہے. خطیب پاکستان صاحب
اللہ نے نبوت و رسالت کا نگینہ بشریت ہی کی انگوٹھی میں سجایا. خدا نخواستہ اگر پیغمبر کی انسانیت اور بشریت سے انکار کیا جائے تو جب ظرف نہیں رہے گا مظروف کہاں ٹھہرے گا؟ اذا فات الشرط فات المشروط. تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے لیکن بے شرط تھے. تمام انبیاء علیہ السلام بشر تھے لیکن بے شرط تھے. اور پرانے بیماروں کو اعتراض ہی یہی ہوا کہ انسان رسول کیوں بنا. ایک خاص قسم کا بخار ہوتا ہے جو انسان کے منہ کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے. سیب بھی کڑوا لگتا ہے. اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ انسانیت کے دامن میں یہ عظمت ڈالی. اب اس کا ذوق دیکھیے کہ یہ خود اس عظمت کو اپنے دامن سے نکال باہر پھینکنا چاہتا ہے. فرمایا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. آسمان ہدایت پر سراج منیر کے طلوع ہونے کے بعد جو لوگ ایمان و یقین کی روشنی سے محروم رہے ان کے سامنے اور کوئی بات رکاوٹ نہ بنی سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا. یہ عباس اللہ کا جو حمزہ استفہامی ہے انکاری ہے, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا, بشر رسول نہیں ہو سکتا. یہ پرانے بیمار کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا, اور نئے بیمار کہتے ہیں رسول بشر نہیں ہو سکتا. صغرا کبرا ملائیے تو ریزلٹ سیم, نتیجہ ایک. دوسرے مقام پہ فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا نظر آتا ہے, بازاروں میں تجارت کرتا ہوا نظر آتا ہے, تجارت کرتا ہوا, تعویذ بیچتا ہوا نہیں. قرآن کریم نے انکار کرنے والوں کی بات نقل کی ہے, اقرار کرنے والوں کی نہیں. اور الفضل ما شاہدت بہل الاعداء, انکار کرنے والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تعویذ گنڈا نبی کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, یہ عجمی فنکاروں کی ضرورت ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں اس کا. فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. یہ کیسا رسول ہے, یہ تو کھاتا پیتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے. رب العالمین نے فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین, لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اگر دھرتی کے سینے پر فرشتے آباد ہوتے, جہاں نوریوں کی بستیاں ہوتی, تو ہم ان کی رہنمائی کے لیے راہبر
اور پیغمبر بھی نوری بھیجتے. جب تم انسان ہو تو ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے پیغمبر بھی تم میں سے انسان بھیجا ہے. ہم تو موزونیت کا اس حد تک لحاظ رکھتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. ہم تو جس قوم کی طرف اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں وہ زبان بھی اس قوم والی بولتا ہے تاکہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں نطق و بیان کی اجنبیت رکاوٹ نہ بن سکے. میرے عزیز دوستو، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. مدین والوں کے پاس ان کا قومی بھائی حضرت شعیب نبی بن کے آئے. قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے قومی بھائی ہود کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. قوم سمود کے پاس ہم نے ان کا قومی بھائی صالح اپنا نمائندہ بنایا. قریشیوں، ہاشمیوں، عربیوں، عجمیوں، انسانوں، ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے بھی تم میں سے ایک انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. وہ ہے تو انسان، لیکن انسان کامل، جس نے حیوان ناطق کو بھی انسان کامل بنایا. بیمار پرانے ہوں یا نئے، میں کہا کرتا ہوں، آپ میں سے اکثر دوستوں کو یاد ہوگا جنہوں نے بھی بشریت کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، اس ضمن میں جنہیں کمپلیکس فیلنگز ہوئی ہیں، احساس کمتری ہوا ہے، وہ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے بشریت کو سمجھنے کے لیے اپنی ذات کا آئینہ دیکھا. جب اپنی ذات کا آئینہ دیکھا تو انہیں اپنے کردار کے کیپس نظر آئے. ہولناک کیپس، بڑے بڑے گہرائیاں نظر آئی. اس میں گھبرا گئے، کہنے لگے بشر تو ہم جیسے ہوتے ہیں. نبی کو بشر کہنا توہین ہے. یہ پہلا نقطہ ہے اس غلط فہمی کا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بشر کہہ لیا. میں نے کہا تم بشر تو ہو لیکن باشر ہو. نبی بشر تو ہوتا ہے لیکن بے شر ہوتا ہے. یہ فرق ہے. انہیں کون بتائے کہ قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے یہ تبرکات، جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب پر رہتی ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے. جن کی پرواز تیجا ساتا 40واں جمعراتہ کنڈے 11ویں ہے، انہیں کیا پتا بشر کس کو کہتے ہیں؟ قیمہ بھری کچوریوں کی پیداوار. میں ان سے کہا کرتا ہوں بشریت کا معیار تم نہیں ہو، بشریت کا معیار ابو بکر صدیق ہے. بشر تم جیسے نہیں ہوتے، بشر عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں. انسان عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال، طلحہ و زبیر جیسے ہوتے ہیں، ابن مسعود، ابن عوف، ابن سعد جیسے ہوتے ہیں، حسن حسین جیسے ہوتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. انسان اس کو کہتے ہیں کہ جو سر بسجود ہو تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چومے، وہ خط لکھے تو دریا اطاعت کرے. انسان اس کو کہتے ہیں کہ پیغام دے تو ہوائیں غلامی کریں. سمندروں کی طرف رخ کرے تو موجیں راستہ بناتی جائیں. کانپتی ہوئی زمین پر ٹھوکر لگائے تو دھرتی پرسکون ہو جائے.
جنگلوں کی طرف رخ کرے تو درندے حکم کی تعمیل کرتے نظر آئیں. یہ کل کی بات ہے. عزیز دوستو، انسانی تاریخ کے صفحات پر یہ سچائیاں چمک رہی ہیں. مستشرقین نے بھی، اسلام کے حاسدین نے بھی ان حقیقتوں کا اعتراف کیا اور ان صداقتوں کو مانا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ مثالی انسانوں کا لشکر دعوت و تبلیغ کے مشن پر افریقہ کے جنگلات سے گزر رہا ہے، اور وہاں پر مقامی آبادی نے انہیں خبردار کرتے ہوئے بچنے کو کہا کہ یہ جنگل بہت ہی خطرناک درندوں کا مسکن ہے، یہاں سے بہت کم لوگ بچ کے جاتے ہیں، کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچ جائے، احتیاط کیجیے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں نے، اس انسان کامل کے تیار کردہ مثالی انسانوں نے یہ بات سنی. فرمانے لگے ڈرتے ہوں گے ان درندوں سے ڈرنے والے. ہمارے استاد کامل نے تو ہمیں اللہ سے ڈرنے کا خوگر بنایا ہے. جب سے اللہ کا خوف ہمارے دل میں آیا ہے، دنیا کی کسی اور شے سے ڈرنے کی گنجائش کہاں باقی رہتی. اور پھر اسی جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر درندوں کو حکم دیا، ہم نے یہاں کچھ دن رہنا ہے، جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کر. تاریخ کی صداقتیں گواہ ہیں دوستو. تمام چھوٹے بڑے جانور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلے جا رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. میں نے کہا مولوی صاحب، بشر ایسے ہوتے ہیں جن کے حکم پر درندے جنگل خالی کر دیں. آپ کا تو یہ حال ہے کہ آپ کے حکم پر کوئی کرائے کا مکان بھی خالی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. پہلے خود انسان بنو، پھر احساس کمتری نہیں آئے گا. تم کہتے ہو نبی بشر نہیں ہے، نبی کو بشر کہنا توہین ہے. میں کہتا ہوں تمہیں بشر کہنا انسانیت کی توہین ہے. اس کائنات میں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ کے بعد انسان کو حق تعالی نے بلندی عطا فرمائی. وہ اللہ کا خلیفہ ہے. انسان کو حقارت کی نظر سے سب سے پہلے مسٹر ابلیس نے دیکھا، اور اس نے اپنی وجہ عظمت یہ بنائی کہ وہ تو مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں بھڑکتے ہوئے شعلے کی پیداوار ہوں. انا خیر منہ. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہوتے ہیں، ہمارے آقا بھی انسان ہیں. اور سمجھ میں آ جائے گی اس دن یہ بات انشاءاللہ سب کو، جس دن یہ خود انسان بنے. انہیں تو شاہ اسماعیل شہید جیسے انسان سمجھ میں نہ آئے تو آگے بات کیا چلے گی. شاہ ولی اللہ جیسے انسان سمجھ میں نہ آئے، جن کے کردار پر ملت اسلامیہ کو فخر ہے، بالخصوص ایشیا کے مسلمان جن کے نام پر سر اونچا کر کے بات کرتے ہیں. لیکن یہ بیچارے دسترخوان کی پیداوار، فیرنی کی پلیٹوں کے ارد گرد جن کی پرواز ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں اسماعیل شہید تو گستاخ تھا. اقبال کہتا ہے وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کر گسوں میں. ویسے شاہی کی فطرت بڑی عجیب ہے، کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، اور شاہی کے لیے ذلت ہے کارے آشیاں بندی. لیکن یہ ایسے شاہین ہیں کہ آشیاں بندی تو کیا، انہوں نے تو آستانہ بندی کر ڈالی ہے. فرمایا وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. جس کی سوسائٹی ہی کرگسوں کی ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا ہی کرگسوں میں ہو،
وہ شہباز کی اڑانوں کو کیا سمجھے، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت ذات۔ یہ دسترخوان والے میدان والوں کو کیا سمجھے، ورنہ شاہ شہید کا تو یہ مقام ہے۔ کسی صاحب نظر نے ان کے لوح مرقد پہ یہ تحریر لکھ دی، فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کہو کو سارے لیک بیجے حریت در ہند بے۔ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے پیارے اسماعیل، اللہ کے فضل و کرم کی گھٹا برستی رہے تیرے مرکز پر کہ تیری صدائے حریت تو سور اسرافیل بن کر گونجی، جس نے غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار ہی نہیں موت کے تعاقب میں لا کھڑا کیا۔ تو نے اپنے خون جگر کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ کر دیا، لیکن تیرے خون کی ایک ایک بوند تاریخ آزادی کی تمہید بن گئی۔ میرے عزیز دوستوں، اصل میں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رات بھی میں نے حیدرآباد میں کہا، اسلام کے انقلابی کردار کا انتقام لینے کے لیے صہیونی لابی نے ایک طبقہ تیار، ان کے ہاتھوں میں قلم دیا۔ یہودی لابی نے اسلام کے انقلابی کردار کا انتقام لینے کے لیے ایک طبقہ تیار کیا، ان کے ہاتھوں میں قلم دیا اور کہا لکھو کہ عثمان قائم تھا، لکھو عائشہ زبان دراز تھی، لکھو ذوالنورین اقربا پرور تھا، صحابہ کرام ایسے تھے ویسے تھے۔ اسلام کے یہ نمائندہ کردار جن کی عملی زندگی اسلامی تعلیمات کی تشریح بنتی ہے، جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ قرار دیا، ان کو متنازع بنانے کے لیے تاریخ کے محاذ پر یہ الزامات عائد کیے گئے، بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی۔ آج بغض صحابہ کے بیمار انہی حوالوں کو بنیاد بنا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کردار کشی کرتے ہیں۔ اور اس موڑ پر میں ایک بات کہتا چلا جاؤں، آپ حضرات میرے عزیز نوجوان خاص طور پر سنیں کہ تاریخ، صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ نہ کسوٹی تھی، نہ کسوٹی ہے اور نہ کسوٹی بنے گی۔ تاریخ ان کرداروں کے لیے کسوٹی ہے جو تاریخ کی پیداوار ہے۔ صحابہ کرام تاریخ کی پیداوار نہیں، صحابہ کرام دور رسالت کی پیداوار ہیں، اس لیے صحابہ کرام کی کسوٹی بھی قرآن بنے گا، رسول اللہ کا فرمان بنے گا۔ ہم تاریخ سے نہیں پوچھیں گے کہ صحابہ کیسے ہیں، ہم صحابہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے کہ تاریخ کیسی ہے۔ جو تاریخ عظمت صحابہ کا اقرار کرے گی وہ علی الراس والعین، ہم اسے تسلیم کریں گے، اور جو تاریخ صحابہ کرام پر تنقید کرے گی ہم ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ تاریخ مورخ سمیت دیوار پہ پھینکیں گے، لیکن اصحاب رسول کی عظمت میں شک نہیں آنے دیں گے۔ جس طرح کے صہیونی لابی نے اصحاب رسول کو متنازع بنانے کے لیے قلم کے وار کیے، قلم سے زخم لگائے، نصرانی لابی نے تن کے گورے من کے کالے فرنگی شاطروں نے یہاں سے جاتے جاتے بڑے صغیر کے مجاہدین آزادی سے انتقام لینے کے لیے کچھ جبہ پوش کردار خریدے، ان سے کہا مرید بناؤ،
تعویذ گنڈا بیچو، ہم بھی تمہیں بھیجیں گے، ادھر سے بھی مریدوں کے جیبیں بھی صاف کرو اور اسماعیل شہید کو گالیاں دو. جیسے وہ کہتے ہیں ابو بکر و عمر اسلام کے دشمن تھے، تم کہو اسماعیل شہید اور محمد الیاس اور نانوتوی یہ اسلام کے دشمن تھے، یہ گستاخ رسول تھے. ایک ہی طریقہ واردات. صدیق و عمر کی عظمت کے لیے اگر میں دلائل بیان کرنا چاہوں تو عمر نو چاہیے. قرآن و سنت کے اوراق چمک رہے ہیں ان کی عظمتوں کے تذکروں سے. میرے پاس کہاں اتنی فرصت کہ میں ان کے فضائل کا احاطہ کر سکوں، لیکن اتنی بڑی دلیل ہے، اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کے سامنے کتابی اور لائبریریاں اور کتب خانوں کی دلائل کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اللہ نے ان وفاداروں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سلا رکھا ہے اور قدموں میں سلا رکھا ہے. وہ جس طرح کل رسول کے ساتھ تھے آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حشر میں بھی وہ رحمت عالم کے ساتھ اٹھے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہیں معاف کیا گیا. کراچی کے دوستوں، معاف کیا گیا شیخین کریمین کو. ادھار کھائے بیٹھے ہیں یار لوگ ان کے خلاف. تحریر و تقریر میں ان پر آئے دن وار کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مشن ہے. ادھر سے بھی کچھ لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ بر صغیر کے مجاہدین آزادی کی کردار کشی کرنی ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی حیثیت متنازع ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک دشمن اس میں کامیاب ہوا ہے، اس لیے کہ کچھ سادہ لو مسلمان اس دھانسے میں آئے. تاہم سچائی بہرحال سچائی ہوتی ہے، صداقت کے چہرے پر دیر تک نقاب نہیں پڑا رہتا. انشاءاللہ وقت آنے پر یہ چہرے چمک اٹھیں گے اور جن لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے انہیں بات سمجھ میں آ جائے گی. نئی نسل سمجھ رہی ہے سچا عشق کون سا ہے. عاشق اس کو کہتے ہیں جو معشوق کے نام پر ہمیشہ مال کھاتا رہے مجنوں بن کر چوری کھاتا رہے، یا عاشق اس کو کہتے ہیں جو محبوب کی عزت و آبرو کے لیے اپنی جان پہ کھیل کر دکھا دے. میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، لیکن انسان ایک کامل اور داعی حق و صداقت کی حیثیت سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا موقف نشر کرنے سے قبل اپنے کردار کو پیش کیا. اس میں بہت بڑی حکمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی اکثر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے لیے معمور فرمایا تاکہ وہ دنیا کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کر کے ان کے دلوں میں، ان کے فکر میں اور ان کے ذوق میں یہ بات بٹھا سکیں کہ داعی حق و صداقت کا کردار کیا ہونا چاہیے. میرے عزیز دوستو، انسان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے میں کہا کرتا ہوں 3 گواہیاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. بیوی شوہر کے متعلق، خادم مخدوم کے متعلق اور پڑوسی اپنے محلے میں رہنے والے پڑوسی کے متعلق جو گواہی دیتے ہیں وہ بڑی بے ساختہ اور برجستہ ہوتی ہے. اس داعی حق و صداقت کے ضمن میں آپ جب ان 3 گواہیوں پر نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت باہما پہلو ایک مثالی شان رکھتی ہے. رفیقہ حیات کی گواہی سنیے. حالانکہ بیویاں بہت کم مانتی ہیں اپنے شوہروں کو. شرف آباد کے دوستوں، اس لیے کہ انسان فطرتاً تکلف پسند واقع ہوا ہے. جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کا سٹائل آرٹیفیشل ہوتا ہے، پسند و برتتا ہے. گھر میں بے تکلف زندگی گزارتا ہے. اکثر حضرت صاحبان بھی جب باہر نکلتے ہیں تو شکار پھانسنے کے لیے چادر اوڑھے ہوئے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے بین الاقوامی شریف نظر آتے ہیں. اور چوب بخلوت میرون آنکار دیگر بھی کلن.
گھر میں ان کی زندگی کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے. یہ بیویاں اکثر حضرت صاحبان کو نہیں مانتی، لیکن اس انسان کامل کی رفیقہ حیات اس وقت گواہی دے رہی ہے جب ان کی عمر 55 سال ہے. 55 سال کی سوچ جذباتی نہیں ہوتی، متین ہوتی ہے. 55 سال میں انسان پر جوش حکومت نہیں کرتا، ہوش غالب آتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال، تو اب خدیجہ کی عمر 55 سال. ہرا کی خلوتوں سے وہی کا پہلا سبق لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانوادہ رحمت میں تشریف لائے. حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترا کرتی تھی تو جسم اطہر پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور جبین پہ پسینے کی بوندیں چمکتی تھیں. سردیوں میں بھی وحی کی کیفیت یہی ہوا کرتی تھی. قرآن ہے نا، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہم اگر دنیا کے کسی مضبوط پہاڑ پر بھی قرآن کریم نازل کریں تو برداشت نہیں کر سکے گا، کانپ کانپ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. دنیا میں کوئی پہاڑ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ہیبت برداشت کر سکے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، قلب رسول نے یہ وسعت عطا کی ہے کہ جہاں قرآن کریم سما جاتا ہے وہی کا پہلا سبق لے کر داعی حق و صداقت گھر تشریف لاتے ہیں اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پہ چادر ڈال دو، کمبل ڈال دو. خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر ہے کہ یہ امانت سنبھال سکوں گا کہ نہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باوفا رفیق حیات کی حیثیت سے اللہ کے معبود پر چادر بھی ڈال دی. پھر سرہانے بیٹھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق والذي نفس خديجة بيده أشهد إنك رسول الله. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی لاوارث تو نہیں. اللہ کی جلالت کی قسم ہے کہ وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا. آپ کے اخلاق یہ ہیں. کراچی کے روشن ضمیروں، یہ تفریحاً نہ سنیے گا، خدا را ہو سکے تو ذرا اسے دل میں اترنے دیجئے اور پھر اپنی عملی زندگی پہ غور کیجئے کہ ہمارے اخلاق کو کیا نسبت ہے اپنے آقا کے اخلاق سے. سیدہ خدیجہ کی زبان نے اخلاق مصطفی کے جو نقوش بیان کیے ان میں سے پہلا نقش فرمایا آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والے ہیں، حریف جاں کے بھی چارہ گر ہیں، قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھنے والے ہیں. آپ لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں. یہ ہمارے آقا کے اخلاق. اور ہمارے اخلاق، ایکسیڈنٹ جب ہو جاتا ہے تو یار لوگ دوڑتے ہیں مرنے والوں کے ہاتھوں سے گھڑیاں اتارنے کے لیے.
زخمی ہسپتال میں پہنچتے ہیں، جب وارث آتے ہیں تو جیبوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان جب پستی میں اتر جائے تو اس سے بدتر کوئی شے نہیں. یہ ترقی کرے تو فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے، اور زوال پر اتر جائے تو اس سے بدتر کوئی شے نہیں. اس کے لیے بے شمار شواہد ہیں. کچھ شواہد تو ایسے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ انسان کی پستی کا کیا عالم ہے. فرمایا آپ لوگوں کی گمشدہ چیزیں ان کے گھروں تک پہنچانے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ سچی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ حق و صداقت کے عالم بردار ہیں. مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے محمد. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، کسی یقین آئے یا نہ آئے، لیکن سب سے پہلے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. والذی نفس خدیجہ بیدہ اشہد انک رسول اللہ. میں اسی حوالے سے کہا کرتا ہوں عورت پر اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے. یہ کہاں شکر ادا کر سکتی ہے اللہ کا کہ موقف رسول کا سب سے پہلے اعتراف کرنے والی ایک عورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حق و صداقت کا موقف سن کر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی ایک عورت ہے، اور رسول کے موقف پر سب سے پہلے جان دینے والی بھی ایک عورت ہے. آج اس نے خود کو اپنے مقام سے گرا دیا ہے، ورنہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے. بعض اوقات تو مرد رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں عورت کو. دیکھو نا جی، مرد چاہے کتنا ہی بلند و بالا ہو جائے لیکن بیٹا ہے. عورت جتنی ہی کمزور ہو لیکن ماں ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. بیٹا بہرحال جب ماں کے سامنے آئے گا تو عاجزی کرے گا. عزیز دوست، یہ بیوی کی گواہی تھی. خادم حضرت زید، آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا خیریت تو ہے؟ مجھے معلوم ہے دیر ہو گئی ہے، میرا مقدر ہی یہی ہے. جس تاریخ کو میرے بیان کا اعلان ہوتا ہے عموماً میں اس تاریخ کے ساتھ بیٹھنے والے کو اگر یہ یاد نہ آئے تو وہ بھی کہہ دے. ترغیباً حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جزاکم اللہ، کتنے اچھے لگے ہیں آپ. بچپن میں انہیں اغوا کیا گیا، مکہ میں منڈی لگا کرتی تھی بچوں کے خرید و فروخت. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ کر یہاں بکے، انہیں بیچ ڈالا گیا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آئے. پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تو سیدہ خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے محبوب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. مقدر نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں لا کے پہنچایا. جب اغوا کر کے لائے جا رہے تھے تو زید کے وجدان میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج مجھ سے بڑا کوئی قابل رحم نہیں ہے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر. خاندان سے بچھڑ گیا ہوں، والدین سے بچھڑ گیا ہوں، بہنوں سے بچھڑ گیا ہوں، یہ پوری کائنات میرے لیے اجنبی ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو زید کے وجدان نے کہا آج تجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں کہ تجھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وارث مل گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا کہا، اور قرآن کریم میں صرف زید ہی وہ خوش نصیب ہے جس کا نام لیا گیا. فلما قضا زید منہا وطرا. اصحاب رسول میں سے صرف حضرت زید ہے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ غلام دور جہالت میں مکہ کی منڈی میں جس کی بولی لگی، جسے بیچ ڈالا گیا، یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسے رسول کا بیٹا بنا دیا اور قرآن میں اس کا نام گونج رہا ہے قیامت.
اب بھی حیا نہیں آتی جدید تعلیم یافتہ سنگ دلوں کو یہ کہتے ہوئے کہ اسلام انسانوں کو غلام بنانے آیا. اسلام تو غلاموں کو یہ بلندیاں عطا کرنے کے لیے. دنیا کے کسی اور نظریے نے اگر انسان کو یہ مقام دیا ہے, اس پستی سے اٹھا کر اتنی بلندی تک پہنچایا ہے, تو مجھے دکھاؤ. پستی کا یہ عالم کہ بازار میں بکا, اور بلندی کا یہ عالم کہ محمد کا بیٹا کہلایا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا والد اپنے لخت جگر کی تلاش میں خاک چھانتا پھر رہا ہے. اسے پتا چلا کہ ہاشمی خاندان میں تیرا بیٹا رہ رہا ہے. مکہ میں ایک محترم اور معزز فرد کی کفالت میں وہ رہ رہا ہے. حضرت زید کا باپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے محبوب سے عرض کیا, یہ میرا لخت جگر ہے. جب سے یہ ہمارے گھر سے آیا ہے ہمارا آنگن مسکراہٹوں کو ترس گیا ہے. اللہ کے رسول, میرا یہ حال ہے, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, چلتی پھرتی لاش بن گیا ہوں, ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہوں, اور اس کی بہنیں سارا دن دروازے پہ آنسو کی برسات میں اس کا انتظار کرتی ہیں, اور ماں تو اس کی رو رو کے اندھی ہو چکی ہے. اللہ کے رسول, میں اپنا بیٹا لینے آیا ہوں. آپ نے اس کو خریدنے میں جتنی رقم خرچ کی ہے میں دگنی رقم دینے کو تیار ہوں. للہ میرا بیٹا مجھے دے دیجیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم رقم لیں گے کیوں, ہم تو اپنے زید کو تحائف دے کر اور رقم دے کر رخصت کریں گے. میں انسانی رشتے جوڑنے آیا ہوں, توڑنے نہیں آیا. میں وصل کرنے آیا ہوں, فصل کرنے نہیں آیا. میری طرف سے اجازت ہے, تم زید کو لے جا سکتے ہو, لیکن ایک شرط پر کہ وہ بھی جانے پہ راضی ہو, اس پہ جبر نہ کیا جائے. زید کی رضا بھی اس میں شامل ہونی چاہیے. زید کا والد فرت مسرت میں کھڑا ہو گیا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور بیٹے سے کہا, اٹھو, تیرے آقا نے تجھے آزاد کر دیا, میں تجھے مامتا کی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچا دوں. اٹھو. تاریخ کے صفحات پر, حدیث کے اوراق پر زید کی یہ ادا چمک رہی ہے کہ ایک نظر باپ کے چہرے پر اور ایک نظر محبوب خدا کے چہرے پر. کچھ دیر نگاہیں جائزہ لیتی رہی اور پھر ضمیر نے فیصلہ کرنے میں دیر نہ کی. بڑے دو ٹوک انداز میں اپنے باپ سے کہا, میری والدہ کو سلام کہہ دینا, بہنوں کو سلام کہہ دینا, میری برادری کو سلام کہہ دینا. آپ سے ملاقات ہو گئی, اللہ نے چاہا تو دنیاوی زندگی کے سفر میں کبھی ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی, ورنہ حشر میں ملیں گے. ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں, ان کے دامن سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا. ساری کائنات کو چھوڑنا آسان ہے, لیکن دامن مصطفیٰ سے جدا ہونا آسان نہیں. فرمایا, عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر, عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر, جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا. حیرت استعجاب میں زید کا باپ بیٹے سے کہتا ہے, تو عجیب آدمی ہے, غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے. تجھے آزادی مل گئی تھی, کیا ہوا ہے تجھے, تو پھر بھی غلام رہنا چاہتا ہے. زید نے کہا, غلامی تو ہے, لیکن دیکھو نا کس کی غلامی ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی, خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. یہی تو وہ غلامی ہے جس پہ کائنات کی ساری آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں. نہیں چھوڑ سکوں گا ان کا دامن. یہ خادم کی گواہی تھی کراچی کے روشن ضمیروں. میں کہا کرتا ہوں اسی حوالے سے, اگر آپ اپنے آقا کے اخلاق کو اپنا لیں اور پستیوں میں جینے والوں سے محبت کریں تو خدا کی قسم یہ گلی کوچوں میں جھاڑو دینے والے عیسائیت کے دامن میں جانے سے بچ جائیں. آپ نے ان سے نفرت کی کہ یہ تو صفائی کرنے والے ہیں, یہ تو گندے ہیں. عجیب بات ہے,
گندگی پھیلانے والے شریف ہیں اور گندگی صاف کرنے والے گندے ہیں. یہ معیار کہاں سے نکال لیا؟ جو گندگی پھیلائے وہ معذب اور جو گندگی صاف کرے وہ قابل نفرت. انسان ہونے کے ناطے سے سب برابر ہیں. ہندوستان میں آج کل ہریجن اور شودر اقوام بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں. میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں آپ کو, میرا پرسنل ایکسپیرینس. ایک بستی والوں کے ساتھ انسانی انس و محبت کا سلوک کیا گیا. ہم وہاں سے گزر رہے تھے, پانی پیا. اگلے دن صبح گزرے, پانی پیا. انہوں نے اصرار کیا کہ ہم نے چائے کی بھی ایک ایک پیالی پی لی. ہم نے دیکھا کہ وہ جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے. بچوں نے صرف لنگوٹی سی پہن رکھی تھی. تعلیم کے لیے کوئی سکول مکتب وغیرہ نہیں تھا. میں نے دوستوں کو توجہ دلائی, اللہ نے انہیں توفیق دی. انہوں نے ایک بلڈنگ سکول کے لیے بنا دی, ایک بلڈنگ ان کے ہاسٹل کی بنا دی. گزشتہ سال جب میں گیا تو 1500 افراد پر مشتمل اس پوری بستی نے اسلام قبول کیا. پوری بستی. دیکھیے اسلام دین فطرت ہے دوستو. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن و سنت کو نہیں جانتے وہ بھی قرآن و سنت کے قریب آ جائیں. آپ ان کو اخلاق سے پہلے قریب کیجئے, وہ پھر قرآن و سنت کو سمجھیں گے. آپ پہلے خود کو قرآن و سنت کا اپنا قرآن و سنت کا نمائندہ تو بنائیے. صورتحال یہ ہے کہ جو آپ سے کمتر ہے, جو غریب ہے, جس کا بینک بیلنس نہیں ہے, جس کی جیب میں اتنی منی نہیں ہے جتنی آپ کی جیب میں ہے, اس سے تو آپ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں, اس کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں. جیسے بڑی ذات کے ہندو چھوٹی ذات کے لوگوں کو اپنی چارپائی پر نہیں بیٹھنے دیتے. یہ چوئی موئی اور چھوٹ موٹ کا جو انداز آپ نے اپنا رکھا ہے, اس سے غریبوں کی دل شکنی ہوئی ہے, کمزوروں کی دل شکنی ہوئی ہے. باطل نے جال پھیلا رکھا ہے اخلاق کا, کہیں بیماروں کے علاج کا, کہیں ان پڑھوں کو تعلیم کا, کہیں ملازمت کی تلاش میں پھرنے والے نوجوانوں کو ملازمت اور روزگار کا. اس جال میں وہ پھنسا رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس ملک میں 32,000 سے بڑھ کر عیسائیوں کی تعداد 15.25 لاکھ ہو چکی. آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کے محلے میں ایک افتخار احمد صاحب رہتے ہیں, نام تو افتخار احمد ہے, آپ کو پتہ نہیں بیچارے کو ملازمت نہیں ملتی تھی. شکاریوں نے کہا عیسائی بن جاؤ, ہم تمہیں ملازمت دلوائیں گے ریڈیو پاکستان میں, PIA میں, محکمہ صحت میں, ادھر ادھر. اس نے افتخار کے آگے مسیح لگا دیا, افتخار مسیح. ان کے رجسٹر میں وہ افتخار مسیح ہے, آپ کے سامنے وہ افتخار احمد ہے. وہ جا چکا ہے بیچارہ. اس میں آپ کے اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے. ناراض نہ ہونا, اور اگر آپ ناراض ہو بھی جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں, اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی ایک مقام پر سیرت کانفرنس, ختم نبوت کانفرنس تھی, وہاں تشریف لے گئے داود غزنوی, شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہما, چودھری افضل حق, ماسٹر تاج الدین, یہ بڑے بڑے لوگ سب. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا ایک آدمی کے ہاتھ میں جھاڑو ہے, جہاں قیام گاہ. اس جھاڑو والے سے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا پرتھی. شاہ صاحب نے فرمایا وضو بنانا ہو کہیں سے پانی لا دو گے؟ اس نے کہا جی کوشش کرتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی تو لایا, لیکن لوٹے کو پکڑنے کے لیے اس نے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ رکھا تھا. ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ رکھا تھا, پھر لوٹے کو پکڑ رکھا تھا. اس کا یہ انداز دیکھ کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے یہ ہاتھ پہ کپڑا کیوں لپیٹ رکھا؟ اس نے کہا جی میں ہندو ہوں, کہیں پانی ناپاک نہ ہو جائے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص جذبے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے کپڑا نوچا, فرمایا ہندو ہو تو کیا ہوا, انسان تو ہو, سیدھے ہاتھ سے پکڑ لوٹا.
کپڑا اتار کر اس سے لوٹا پکڑوایا. فرمایا وضو کرنا خود حکم ہے کہ خود کرنا چاہیے اگر کوئی عذر نہ ہو، لیکن آج تو پانی ڈالے گا میں وضو بناؤں گا. اس سے پانی ڈلوایا، وضو بنایا، قصر کی نماز کی ادا کی، سفر کی. اتنے میں کھانا آ گیا، دسترخوان بچھا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آؤ کٹھی کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ. وہ کہاں پڑا ہے؟ شاہ صاحب نے دیکھا یہ نہیں آئے گا، اٹھے، اس کا بازو پکڑ کے بٹھایا. ادھر داؤد غزنوی بیٹھے، بیچ میں پرتھی بیٹھا ہے، ادھر شاہ جی بیٹھے ہیں، ساتھ شیخ احمد لاہوری بیٹھے رحمت اللہ علیہ. وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا، شاہ صاحب نے خود لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا. جس پیالے سے لقمے لے رہے تھے شاہ صاحب نے، اسی پیالے سے اس کو بھی لقمے لینے پر مجبور کیا. اپنے ساتھ کھانا کھلایا، پیار کیا. کھانا ختم ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پرتھی اپنی بیوی، بوڑھا باپ، بچے، پورا گھرانہ لے کر شاہ صاحب کی خدمت میں آیا. کہنے لگا مولوی صاحب جو مذہب تمہارا ہے میرا بھی وہی مذہب ہے، مجھے بھی رحمت عالم کا غلام بنا دیجیے. نہیں، اخلاق اسلامی اخلاق کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کے اکابر نے اور آپ کے اسلاف نے انہی اخلاق سے اسلام کو پھیلا، اور اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں. جب دارالعلوم دیوبند کا سالانہ اجتماع ہو رہا تھا، اس میں ہندوستان کے پرائم منسٹر نے اس بات کا اعتراف کیا ایز اے ایڈمنسٹریٹر. ہندوستان کا پرائم منسٹر آیا، اس میں وزیر اعظم کی حیثیت سے، چونکہ عالمی سطح کا اتنا بڑا اجتماع ہو رہا تھا کہ دنیا میں کبھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. انتظامی معاملات کو دیکھنے اور پرکھنے کے لیے وہ آیا. یار لوگوں نے یہاں اعتراض کیا، دیکھو ان کے اجتماع میں ہندو گیا ہے. میں نے کہا ہمارے کوئی اجتماع میں ہندو گیا ہے تو یہ جیت ہماری ہے یا ہندو کی؟ بھئی آپ کے اس اجتماع میں اگر کوئی غیر مسلم آ کر بیٹھے تو یہ جیت اس کی ہے یا تمہاری ہے؟ ووٹیں کیوں نہیں؟ ابھی میں چند روز پہلے بمبئی میں تھا، جوڑ تھا تبلیغی. اگر 1.5 لاکھ مسلمان تھے تو کم از کم 50,000 غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے. علیحدہ ان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی. وہ بھی اسلام کا نقطۂ نظر سمجھنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تو 1700 غیر مسلموں نے قطار میں کھڑے ہو کر کہا پہلے ہمیں مسلمان بناؤ پھر دعا مانگیں گے. اگر کوئی غیر مسلم ہمارے اجتماع میں آتا ہے تو یہ جیت تو ہماری. لیکن انہیں یہ بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں لگتا. ہمارے تو اجتماع میں پرائم منسٹر آ گیا، تمہارے تو عرس میلے پر یہ پہنچتے ہیں، وہاں چادر بھی چڑھاتے ہیں. میرے پاس اخبار رکھا ہوا ہے، گجراتی اخبار ہے. ایک ہندو لیڈر چادر چڑھا رہا ہے، اس کے بعد اس نے کہا میں نے یہاں آ کر دیکھا ہے بزرگ کی مزار پر مسلمان بھی قبر پر جھک رہے تھے، پھر کوئی خاص فرق نہیں ہے، ہم میں اور تم میں ایک کمبائنڈ پوائنٹ آف ویو موجود ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم کھڑی کو پوچھتے ہیں، تم پڑی کو پوچھتے ہو. میں یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ پرائم منسٹر نے ایکسپٹ کی ہے یہ حقیقت، مانا ہے اس نے کہ بڑے صغیر میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے یہ غلط ہے. اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. اسلام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ رفیع الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، محمد الیاس مبلغ اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ، محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شاہ انور کاشمیری اور شاہ اسماعیل شہید کے اخلاق کی وجہ سے میرے عزیز کو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، اخلاق سے دل جیتنے کی کوشش کیجیے. دل توڑنا کوئی مشکل نہیں، چٹکی میں توڑ سکتے ہیں. گالی دے دیجیے کسی کو، یہ کوئی مشکل بات ہے؟ کسی کو گالی دینا مشکل بات ہے کوئی؟ دل ٹوٹ جائے گا. دل جیت کے دکھائیے.
اور دل جتنا یوں ہوتا ہے کہ گالی دینے والا جب سامنے آ جائے تو اسے گلے لگا لیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق کا یہی ایک تو انداز ہے جس نے دشمنوں کے دل میں بھی جگہ بنائی. یہ خادم کی گواہی تھی. اب پڑوسیوں کی سنیے. داعی حق و صداقت کی حیثیت سے دعوت کی اللہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا خطبہ ارشاد فرمانے پاران کی بلندیوں پہ کھڑے. چادر ہلائی, پورا مکہ جمع ہو گیا. عورتیں, مرد, جوان, بوڑھے, دانشور, ان پڑھ سب جمع ہے. فرمایا لبثت فیکم عمرا, مکہ والو میں نے تم نے زندگی کے 40 سال گزارے ہیں. 40 سال. آج تمہارے دل و دماغ پہ دستک دے کر تم سے پوچھتا ہوں, هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. آج اپنے ضمیر کو جج بنا کر میرے معاملے میں فیصلہ کرو. تم نے مجھے ان 40 سالہ تجربات و مشاہدات میں سچا پایا ہے یا اس کے برعکس جھوٹا نا. جھوٹ کی نسبت کسی بھی حوالے سے رحمت عالم سے نہ ہونے پائے, اس لیے کہ ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر. ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ آپ کی بارگاہ عظمت بظاہر تو فرش پر نظر آتی ہے, لیکن اس کی عظمتوں پر عرش بھی رشک کرتا نظر آتا ہے. هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. مکہ والوں تم نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس. تمام مکہ والوں نے بیک زبان جواب دیا, جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. اللہ کے معبود, ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا. ہم نے آپ کا بچپن بھی دیکھا, لڑکپن بھی, جوانی بھی دیکھی, شباب بھی. ہم نے تو جب بھی آپ کو آزمایا سچا پایا. آپ تو صداقت کی پہچان ہیں, آپ تو شرافت کا اعلان ہیں, آپ تو دیانت کا برہان ہیں. ہم تو آپ کو امین اور صادق کے عنوان سے یاد کرتے ہیں. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ بیوی کی گواہی تھی, وہ خادم کی گواہی تھی, یہ پڑوسیوں کی گواہی تھی. کراچی کے روشن ضمیروں, دعوت اللہ کے لیے کردار بھی یہ ہونا چاہیے. داعی حق و صداقت کا کردار بھی یہ ہونا چاہیے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے ساحر اور مجنون کیوں کہنے لگے؟ راہوں میں آنکھیں بچھانے والے کانٹے کیوں بچھانے لگے؟ قربان اکشرم کی رٹ لگانے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیوں کیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت و شرافت کی قسمیں کھانے والوں نے دشمنی پر کیوں کمریں باندھ لی؟ وہ توحید تھی. جب میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ, اعتماد ہے نا تمہیں مجھ پر, مجھے صادق اور امین مانتے ہو نا, تو پھر آؤ میں تمہیں ماٹو دیتا ہوں جو تمہاری دنیا بھی سنوار دے, عقبہ بھی سنوار دے. کراچی والوں یقین کیجئے, توحید میں وفا کرنے والے کبھی دنیا میں بھی رسوا نہیں ہوتے, عقبہ میں بھی رسوا نہیں ہوتے. وہ اپنے وفاداروں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے. قولوا لا الہ, میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو, کوئی نہیں معبود, کوئی نہیں مسجود, کوئی نہیں ہر جگہ موجود,
کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں دستگیر، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا۔ یہ وہ پیغام ہے جو آدم سے لے کر ایدم تک نشر ہو رہا ہے اہل نظر کی زبان سے، آدم سے لے کر وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے آقا نے بھی یہی کہلوایا کہ میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ جانتے ہو نا؟ ایک بج رہا ہے رات کا، ہاں بات تو کوئی نہیں ہو، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کی رحمت متوجہ ہے، خاص طور پر متوجہ ہے اللہ کی رحمت فرش والوں کی طرف۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ ہی پہ ضرب ذرا ہی پہ، تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، دور دور تک یہ ضرب جائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، ڈھیلے ہو جاتے ہوں، پتہ نہیں میرے بعد کیا کرو گے۔ میں نے تو پرامس لیا ہوا ہے حشر تک کا کہ مل کے اللہ کے سامنے یہی کہیں گے، بس تو ہی تو۔ تیرے لیے ہم نے بہت سو کو ناراض کیا، بہت سو کی آنکھیں غضبناک ہوئی، کئی پروگرام بنے مٹانے کے۔ توحید تو قربانیاں مانگتی ہے بابو، آپ سب کو راضی کرتے پھرتے ہیں، رب کو راضی کرنا پڑتا ہے، اور رب کو راضی کرنے کے لیے سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے، لیکن آرام سے نقص عمل نہ ہونے پائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ یہی ہے دعوت و محبت کا پیغام، اسی سے جڑو گے، اسی سے قرب پیدا ہوگا، اسی سے اتصال پیدا ہوگا۔ کہا کرتا ہوں توحید جوڑتی ہے اور شرک۔ خطیب پاکستان سن رہے ہو نا؟ پان تجھے لے گیا ہے وہاں، پان کے لیے مجھ سے دور ہو گیا۔ کتنی اچھی تقریر کی جی، مردہ دلوں کو جلا دیا۔ یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے نا، جو غفلت میں بیٹھے ہو ذرا وہ شگفتہ ہو جائے، بات یاد دلا دی۔ یہ پان بھی عجیب عذاب ہے، دوستوں کو جدا کر دیتا ہے۔ فرمایا میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہر جگہ موجود۔ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری عقبہ بھی کامیاب۔ علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، اولاد عطا کرنے والا۔ یا اللہ بھی دریاؤں میں مچھلیوں کو بچے وہی دیتا ہے، یا مچھلیاں بھی کسی سے تعویذ لیتی؟ صحراؤں میں چینٹیوں کو بچے کون دیتا ہے؟ یا وہ بھی کہیں نذرانہ پیش کرتی ہے؟ جنگلات میں پرندوں کو بچے کون دیتا ہے؟ یا وہ بھی کہیں آٹا کہیں بکرا لے کے جاتی ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا یہاں لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے بیٹیاں بھی، اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 4 عطا کی۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جس پہ مہربان ہو جائے دونوں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور
اور نہیں دیتا تو ایک بھی نہیں، دے دیتا ہے تو غریب کو اتنے دے دیتا ہے کہ دال روٹی کے لیے پریشان، نہیں دیتا تو ارب پتی کو بھی نہیں دیتا۔ ایک کروڑ پتی ایک دوست جلسے کے بعد میرے پاس آیا تھا، آنکھیں سرخ تھی رو رو کر اسے، اللہ گواہ ہے میں اسے دیکھ رہا تھا تو رہا رہا تھا، کہنے لگا خصوصی دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ ذرا پناہ ہو جائیں تو میں بات کرتا ہوں۔ میں نے دوستوں سے درخواست کی کہ تم چلے جاؤ، ہم علیحدہ ہو گئے۔ علیحدہ ہوتے ہی پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، طبیعت قابو میں نہیں آ رہی تھی اس کی۔ میں نے کہا بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا روزانہ آپ کو ہزاروں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، آپ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ بس اتنی دعا کیا کیجیے، اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے کہ میں سنبھال نہیں سکتا، میرے سینکڑوں نوکر ہیں، خدام ہیں، اندرون ملک اور بیرون ملک میرا بے پناہ بینک بیلنس ہے، لیکن آپ بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی غریب مفلس کے مقدر میں جو لولا لنگڑا بچہ لکھا ہو وہ مجھے دے دے اور میری ساری دولت اس غریب کے مقدر میں دے۔ ہاں یہ نعمت تو ان سے پوچھیے نا جنہیں نہیں ملی۔ آنکھیں کتنی قیمتی ہیں کسی نابینا سے پوچھیے، عقل کتنی بڑی دولت ہے کسی فاطر العقل اور پاگل سے پوچھیے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے کسی بیمار سے پوچھیے۔ قرآن پاک نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ وہ دے تو کوئی روکنے والا نہیں، وہ نہ دے تو کوئی لے نہیں سکتا، جسے وہ دے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، جسے وہ نہ دے کوئی لینے کی پوزیشن میں نہیں۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ سانپ کو بچے نہ ملے، دے رہا۔ ساری دنیا چاہتی ہے بچھو کو بچے نہ ملے، دے رہا۔ خطیب پاکستان ساری دنیا چاہتی ہے مچھر ختم ہو جائے، کم وقت DDT کے خزانے ختم ہو گئے، مچھر نہیں ختم ہوتے۔ جی ہاں، میں اس دن یہیں کراچی سے اسلام آباد جا رہا تھا نائٹ کوچ پر، صبح 3 بجے ایک جہاز جاتا ہے اسلام آباد کے لیے، تو دوران پرواز میں نے دیکھا جہاز میں مچھر گشت کر رہا ہے۔ میں نے کرو کے ایک فرد کو بلایا، عملے کے ایک آدمی کو میں نے پوچھا کہ یہ ٹکٹ لیا ہوا ہے اس نے؟ اس نے کہا جی اس کی ٹکٹ کی آپ بات کرتے ہیں، یہ تو ہمارے کانوں میں آ کر سیٹیاں بجاتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے ود آؤٹ ہو یا ٹکٹ لیا ہوا ہے۔ یہ تو خیر ہنسنے کی بات تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کم از کم جہاز کے کیبن کو تو مچھروں سے بچاؤ، تو سپرے کیا کرو، DDT چھڑکا کرو۔ کراچی کے مچھر سے تنگ آ کر لوگ جب جہاز میں آ کے بیٹھے تو یہ کمبخت یہاں بھی موجود، کہنے لگا جی اتنا DDT چھڑکتے ہیں، اس قدر ہم سپرے کرتے ہیں کہ اپنا دم گھٹنے لگتا ہے، اپنی جان نکلتی ہے، لیکن یہ نہیں مرتا۔ DDT کو اس طرح ہضم کرتا ہے جیسے 11ویں خور حلوہ کھا رہے ہوں، یہ تو کھولتا ہے، اس پہ DDT کوئی اثر نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستوں میں آگے کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، سب کچھ اسی کے اختیار۔ اولاد دینے والا کون، عزت دینے والا کون، رزق عطا کرنے والا کون، بیماریاں دور کرنے والا کون، ہم کے بیڑے پار لگانے والا کون۔ یہ وہی بات ہے جو فاران کی بلندیوں سے نشر ہوئی، یہ وہی موقف ہے جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، یہی موقف اصحاب والے بیت رسول نے پیش کیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو ابو حنیفہ نے کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو سید عبد القادر نے کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو معین الدین چشتی نے کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو شاہ ولی اللہ نے کہا۔ زبان میری ہے، بات ان کی۔ جو قربانت شوم کہہ رہے تھے وہ پرواز کرنے لگے۔ ایک بدبخت نے تو سنگین جملہ کہہ دیا، تبت الہذا جماعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ یہ تبت
اتنا شرمگیز جملہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے میری زبان کانپ رہی ہے، لیکن پیکر شرافت کائنات کے سب سے بڑے شریف اور حلیم انسان نے اپنے بارے میں یہ جملہ سن کر صبر کر لیا، لیکن اس کے غیور خدا نے نقد جواب دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر، حضور کی ولادت پر مٹھائیاں بانٹنے والے، مٹھائیاں کھانے والے توحید ہضم نہ کر سکے، یہ پرانی بات ہے۔ حلوائی توحید ہضم نہیں کیا کرتے، نہیں ہو سکتی بیچاروں سے۔ یہ تو شیدائیوں کا شیوا ہے، شیدائی جو دسترخوان پہ نظر نہیں آتے، بدر و احد کے میدان میں نظر آتے ہیں، آستانوں پہ نہیں، تبوک اور قادسیہ کے میدانوں پہ صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان ذوالنورین نے، علی المرتضیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے نہ مٹھائیاں بانٹی، نہ مٹھائیاں کھائیں، نہ چراغاں کیے، نہ جلوس نکالے، حضور کے پیغام کو سینے سے لگا لیا، اور جس نے ولادت کے موقع پر لونڈیاں آزاد کی، گھی کے چراغ جلائے، مسٹر ابو لہب نے مٹھائیاں تقسیم کی، توحید نہ پچا سکا، دم دبا کے بھاگا، دم دبا کے بھاگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہے عزیز دوستو کہ اس پیغام کو یاد رکھو جس کے لیے میرے آقا نے دانت قربان کی، اس موقف کو یاد رکھو، اس پرچم کو ہمیشہ اونچا رکھو جس پرچم کو بلند رکھنے کے لیے سرکار دو عالم سر سے پاؤں تک لہو میں نہا گئے۔ وہ پرچم کبھی سر لو نہ ہونے پائے جس کو بلند رکھنے کے لیے میرے آقا نے وطن چھوڑا اور مہاجر بن کر مدینہ چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ داعی حق و صداقت کے پیغام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم، اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين، نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم احسن اخلاقنا بنور القرآن۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی دستگیری فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا منصفانہ طرز زندگی عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بناؤ۔ اے اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نیک اور ایک بنا، انہیں اختلاف کی جگہ اتحاد نصیب فرما، انشقاق و اختلاف کی جگہ اتفاق نصیب فرما، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ تمام دینی تحریکوں کو ترقی اور فروغ عطا فرما، دینی مشاغل کو ترقی اور فروغ عطا فرما، ملت اسلامیہ کو مسئلہ ختم نبوت کی جد و جہد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی دعوت و تبلیغ کے مشن پر محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جد و جہد کو شرف قبولیت سے نواز اور کامیابی عطا فرما۔ اللہ تعالی دین کے ان خاموش مگر پرجوش مبلغین کی مدد فرمائے جن کی محنتوں سے آج پورے قرۂ ارض پہ الا اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے۔ افریقہ کے جنگلات اور یورپ کے جگمگاتے شہروں میں الیاسی لشکر کے سپاہی دعوت و تبلیغ کا پرچم اونچا کیے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ وہ برطانیہ کے جہاں 1950 میں ایک بھی مسجد نہیں تھی، آج دعوت و تبلیغ کے جد و جہد کے نتیجے میں اس برطانیہ میں تقریباً 1100 مسجدیں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ تحفظ ناموں سے صحابہ کے مشن پر اللہ تعالی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکاروں کو اور کارکنوں کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کی ترتیب اور تشکیل کے ضمن میں جن عزیز دوستوں نے، جن بزرگوں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔
آپ تمام حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو بھی شرف قبولیت سے نوازے. ہم سب کو اللہ دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کی اشاعت کے لیے، اس کی تقویم کے لیے، اس کو جگہ جگہ پہنچانے کے لیے میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں، آج پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں. مجلس کے پیغام کو پھیلائیے، اپنے اندر نظم و ضبط کی قوت پیدا کیجیے تاکہ حالات سے آپ صحیح معنوں میں نمٹ سکیں. مجلس کے مقامی جو حضرات ہیں ان سے، حاجی عبدالستار صاحب ہیں، قاری خلیل بندھانی صاحب ہیں، ان دوستوں سے رابطہ قائم کیجیے. ہمارے عزیز محمد بنوری صاحب ہیں، مولانا عبد الرحمان صاحب ہیں، ان سے رابطہ قائم کیجیے اور یونٹ بنائیے جماعت کے شہر میں. جہاں تک دعوت و تبلیغ کا تعلق ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کراچی میں ہم اذانیں دے رہے ہیں، اور بحمدللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اتنی محنت نہیں ہے جتنا اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا ہے. فکر و نظر کی دنیا میں بحمدللہ تعالی بہت ساری تبدیلی آئی ہے. آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت سارے بیماروں کی اصلاح ہوئی. اور پھر میں کہا کرتا ہوں، ایک وقت تھا کہ میں تنہا تھا، اب اللہ کے فضل و کرم سے میرا درد بہت سے دلوں میں اتر گیا ہے. جو میں کہتا تھا اب بہت ساری زبانوں سے وہی بات نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. لیکن اب اس کو ذرا نظم و ضبط کے انداز میں لے آنا چاہیے. جماعت کی تشکیل کے ضمن میں یونٹ بنائیے اور اپنی منتشر قوتوں کو یکجا کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا تائید و نصرت کا ہاتھ ہم سب کے سروں پہ آ جائے. اللہ تعالیٰ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کام ہمارے